برِ صغیر کے صوفیہ کرام ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوائے ان کی شاعری کے کچھ اتھینٹک نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب بھی بہت سارے جو ریسرچ کر رہے ہیں لوگ وہ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کتاب بھی ان کے چینج ہو گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام سلطان باہو بہت بڑے بزرگ رہ چکے ہیں۔ اب ان کی جو انسپریشن تھی اس پہ بحث ہوتا ہے، حالانکہ ان کا جو شاعری ہے وہ تو آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ صوفیہ جو فنکار ہیں، صوفی راگ جو گاتے ہیں، انہوں نے بہت قوالیوں میں اور اس میں سلطان باہو کو گایا ہے، لیکن ان کے بارے میں جب ان کے مرشد کی بات آتی ہے تو آج تک اتھینٹک کہیں پہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے مرشد کون تھے۔ اب یہاں پہ آج ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ان کا مرشد کون ہے، کون ان کا مرشد تھا، اور ان کو اس مقام تک پہنچانے والا وہ کون ایسا بندہ تھا جس نے سلطان باہو کو سلطان باہو بنایا۔ السلام علیکم، القرآن مرشدین میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارا، اور سچ کی باتیں جو ہیں وہ ہم بتاتے رہیں گے، اور کوشش یہ کریں گے آپ تک سننے والوں کو جو بھی حق اور سچ ہے وہ بتائیں، اور یہ جو کہانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ساری باتیں نہ صرف یہ صوفیہ اکرام بلکہ بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن پہ میں بات کرتا ہوں، جن کا ریلیجن سے تعلق ہے، تو میں یہ ساری کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی ریسرچ کر کے اپنا فہم آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک یہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سلطان باہو کا مرشد کون ہے۔ اب سلطان باہو کے بارے میں بار بار بہت سارے کتاب لکھے ہیں، لوگوں نے بار بار ڈسکس کیا ہے، لیکن میں آج آپ کو صرف جو اتھینٹک چیز ہے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ شیخ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی، اب ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ شیخ صاحب جو تھے، یہ ان کا جو شجرہ ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، اور یہ ان کے یہ سمجھو اسپریچول لیڈر تھے، جہاں سے سلطان باہو نے بہت کچھ سیکھا، لوگ کہتے ہیں۔ اب کتاب میں کلیئر لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں کہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مرشد تھے یہ اس ٹائم اورنگزیب کے زمانے میں بہت بڑے عہدے پہ تھے گورنمنٹ کے، اور بہت بڑے عہدے کے ساتھ یہاں تک کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی گھومتی تھی۔ ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ چادر ہوتی تھی تاکہ یہ اپنا چہرہ دکھاتا نہیں تھا لوگوں کو۔ ایک کتاب ہے مناقب سلطان میں لکھا ہے کہ ان کے جو بڑے یہ سمجھیں کہ جو گورنمنٹ جو ان کی پوسٹ تھی وہ بہت اعلیٰ تھی، اور اپنا چہرہ چھپاتے تھے یہ لوگوں۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی، اب یہاں پہ ایک کنٹراڈکشن جو آ رہی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرشد کے بارے میں ہمیں 100% اس لیے نہیں پتا چل رہا کہ ان کے لکھنے میں ہی ایک کنٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے گورنمنٹ آفیسر تھے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلی بیسس پہ لاکھوں آدمیوں کو جو ہے نا وہ ملتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ان کی بات ہو گئی۔ دوسرا بولو شاہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بولو شاہ کے نام پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا مرشد رہا ہے۔ اب بولو شاہ مرشد ہو یا ان کا جو میں نے آپ کو پہلے نام بتایا شیخ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی وہ مرشد ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سلطان باہو نے کیا کیا اور انسپائریشن کہاں سے لی اور ان کی تعلیمات کیا تھی، ہمیں اس تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سلطان باہو نے کہ جو تعلیمات ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کی جو انسانیت، یہ سمجھیں کہ جو لوگ ہیں عام لوگ کے بارے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کی جو ولی ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آپ جا کے سلطان باہو کو پورا پڑھ لیں، سارا سمجھ لیں، آپ کو آخر میں ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ ولی اللہ کا وہ ہے جس نے دوسروں کے لیے
آسانی پیدا کی اور اپنے نفس پہ کنٹرول کیا۔